جانتے ہیں اگر آپ اس بات پر یقین کر لیں تو کسی طاقت کے مالک ہو جائیں گے۔ ہمیں کسی دشمن کا سامنا نہیں ہے، ہم تو اپنی کمزوریوں کی مار کھا رہے ہیں۔ دوستو، دنیا کے کھیل کمپیوٹر گیمز کی مانند ہیں۔ اچھا، میں آج کل کی گیمز سے بالکل ناواقف ہوں۔ شاید 10 سال پہلے ان گیمز کی اوج کا زمانہ تھا۔ بچے اتنا زیادہ ان گیمز میں گم ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ ان کے کمپیوٹر کے پاس جا کر پوچھا، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے، یہ گیم کھیل رہے ہیں۔ دیکھیں، ابھی میں باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس لیول سے باہر کیسے نکلوں؟ ایک طرف آتا دوسری طرف چلا جاتا، مسلسل یہی کر رہا تھا۔ اوپر جاتا نیچے آتا، جتنی بھی علامتیں تھی سب کو استعمال کرتا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ بالآخر لیول کراس کر لے۔ ایک سادہ سی علامت اس کی نظروں کے سامنے تھی، لیکن اس نے اس پر توجہ نہیں کی۔ اسی وجہ سے وہ اگلے لیول میں داخل نہیں ہو سکا۔ دوستو، ہمارا خدا کے ساتھ رابطہ کچھ اس طرح کا ہے۔ یہ ایک مذاق لگتا ہے۔ ظہور کے بعد جائیں گے اپنے اور اپنے بچوں کے پوتوں کو، حتیٰ ان لوگوں کو جو ظہور کے بعد پیدا ہوں گے، بتائیں گے کہ تقریباً 1400 سال سے ہم نسل در نسل غیبت کے دوران بشریت کی بدبختیوں اور ظلم کو سہتے آئے ہیں۔ وہ پوچھیں گے کہ کیوں، کتنا عرصہ لگا؟ ہم کہیں گے 1400 سال کا عرصہ لگا، 1000 سال سے اوپر۔ آخر کیوں؟ یہ بالکل ایک لطیفی کی طرح لگتا ہے کہ اس وقت آپ اس طرح کی باتیں کریں گے۔ بہت ساری باتیں جو ہم آج کل کر رہے ہوتے ہیں، جو مشکلات ہمیں آج کل درپیش ہیں، وہ مشکلات جنہیں ہم آج کل مشکل سمجھتے ہیں، ہماری مشکلات لطیفی کی مانند ہیں۔ مثلا کہیں گے کہ شاہ کے زمانے میں ایسے ایسے ستم کیے گئے۔ پوچھے گا تو کیا ہوا؟ وہ ستم کیوں کرتا تھا؟ بس ایسی ہی حکم دیتا تھا۔ اس کے اہلکار آتے تھے، گرفتار کر کے لے جاتے تھے۔ مگر اس کے پاس کتنے اہلکار تھے؟ کچھ ہزار تو ہوں گے۔ اچھا، تو کچھ ہزار اہلکار تھے، آپ لوگوں کی تعداد کتنی تھی؟ ہم 30 ملین افراد تھے، یعنی وہ کچھ افراد اہلکار آپ لوگوں سے کھیل رہے تھے۔ واللہ اس کے بعد ایسا کیا ہوا کہ نہیں کر پائی؟ کچھ نہیں، بس اچانک بیدار ہوئی اور کہا، آؤ شاہ، اور وہ فرار کر گیا۔ اچھا، تو پہلے ہی بیدار ہو جاتے اور کہہ دیتے، آؤ شاہ، اور وہ بھاگ جاتا۔ اچھا، تو پہلے ہی بیدار کیوں نہیں ہو گئی؟ واللہ کیا کہیں، ایسے ہی مذاق میں، فضول میں۔ جناب، آپ باطل کو بہت ہلکا لے رہے ہیں۔ ارے بھائی، خدا کی قسم، باطل یہی ہے۔ آپ کیا سمجھے؟ باطل کیا ہے؟ ہم نے تو سنا ہے کہ خدا کی راہ میں کیا بہت سخت ہے۔ آپ نے غلط سنا ہے، جھوٹ کہا گیا ہے۔ کہاں سخت ہے؟ تم امام حسین علیہ السلام پر کیوں گریہ کر رہے ہو؟ دیکھیں، 30,000 افراد کو آفاق کے ذریعے تیار کیا گیا، لیکن اس کے فوراً بعد ماحول ٹھنڈا پڑ گیا۔ سب یہی کہہ رہے تھے، کون تھا؟ کون تھا؟ ہم نہیں تھے۔ یزید کے پاس طاقت تھی یا امام اعلیٰ مقام علیہ السلام کے پاس؟ عبید اللہ کتنے لوگوں کے ساتھ کوفہ آیا تھا؟ 12 افراد کے ساتھ۔ امام حسین علیہ السلام کتنے افراد کے ساتھ آئے تھے؟ 72 کے ساتھ۔ امام حسین علیہ السلام نے نہتی ہی عبید اللہ کو شکست دی۔ تو پھر کیا ہوا جناب؟ برعکس ہو گیا، ایسے ہی فضول میں۔ جانتے ہیں نا کیوں کہہ رہا ہوں فضول میں؟ افواہ پلائی گئی کہ ایک لشکر آ رہا ہے، جھوٹ کہا گیا،
اور لوگ بھی آفاقی زد میں آ گئی۔ بس کافی تھا کہ کہہ دے ہر وقت لشکر آئے گا، ہم حمایت کریں گے۔ اس وقت تک کہ امام حسین علیہ السلام ہر جگہ مسلط ہو چکے تھے۔ بہت سادہ، امام حسین علیہ السلام مسلسل چاہ رہے تھے آرام برقرار کریں۔ دیکھیے آپ لوگ صبر کریں، صبر کریں، صبر نہیں کیا، عمر سعد آ گیا۔ جانتے ہیں آخر کار کیا ہوا؟ شمر نے عمر سعد کو ڈرایا، ورنہ عمر سعد امام حسین علیہ السلام کو قتل نہیں کرتا۔ کہا دیکھو جلدی کرو، اس جنگ کو ختم کرو۔ اس نے کہا صبر کرو، تم اتنی جلد بازی کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگا اگر جنگ ختم نہیں کی تو میں سپہ سالار بن جاؤں گا، ریبی میرا ہو جائے گا۔ کہنے لگا اچھا ابھی صبر کرو، صبر کرو۔ کہنے لگا صبر نہیں کروں گا، جلدی کرو، ابھی اسی وقت حملہ کرو۔ بس ایسی ہی فضول میں، یعنی جنگ گھبرا گیا، ایسی ہی فضول میں۔ دیکھیے قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے، جاء الحق زهق الباطل، حق آیا اور باطل نابود ہو گیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ان الباطل کان زهوقا، یعنی باطل کو تو نابود ہی ہونا تھا۔ اب 2022 کا زمانہ ہے اور ہمیں مردار جسموں کا سامنا ہے، اور اس وقت ان مردار جسموں کو، ان مردار لاشوں کو حضرت کے پیروں کے سامنے سے نہیں ہٹا رہی کہ حضرت کے لیے راستہ بنا سکے۔ ہمیں کسی دشمن کا سامنا نہیں ہے، ہم اپنی کمزوریوں کی مار کھا رہے ہیں۔ باطل ایسا ہی ہے، باطل ہمیشہ فضول ہی ہے۔ خدا جانتا ہے میں تہ دل سے قرآنی آیات کی بنیاد پر اپنا ذاتی عقیدہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اس خدا سے جس چیز کا بھی ارادہ کریں گے ہو جائے گا۔ تو پھر بہت سارے کام کیوں نہیں ہو پاتے؟ ہم ارادہ جو نہیں کرتے، ہم کامیاب ہونے کا ارادہ نہیں کرتے، ہم یقین نہیں کرتے کہ کام بہت آسان ہے۔